السلام علیکم۔ اسلام میں ختنہ کرنے کا آغاز کب سے ہوا؟ مرد اور عورتوں کا ختنہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کوئی بھی کام بغیر حکمت کے نہیں ہوتی، تو عورتوں اور مردوں کا ختنہ کرنے میں کیا حکمت ہے؟ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس ہو چکی تھی، لیکن اولاد کی نعمت تاحال انہیں عطا نہ ہوئی تھی۔ انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استدعا کی کہ اے رب، مجھے نیک صالح لڑکا عطا کر۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنائی گئی۔ حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی، اس لیے حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل کی پیدائش ان پر بہت شاق گزری، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت اصرار کیا کہ حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو یہاں سے دور کر دو، تاکہ یہ لوگ میری نگاہ کے سامنے نہ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری، اور یہ ایک سخت امتحان تھا کہ بھلا کون اپنے بیٹے کو بیابان میں چھوڑے گا، اور وہ بیٹا جو آپ کو بڑھاپے میں عطا کیا گیا تھا، اس کو بیابان میں اکیلے چھوڑا۔ بہت سخت امتحان ہے، مگر بارگاہ الہی سے جب یہ حکم ہوا کہ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، تو حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ لے آئے جہاں اب خانہ کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی۔ ایک تیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کے ہمراہ انہیں وہاں چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگے تو بی بی ہاجرہ نے انہیں روک کر پوچھا کہ ہمیں اس بیابان میں چھوڑ کر کہاں چل دیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی پر حضرت بی بی ہاجرہ نے پوچھا کہ کیا یہ میرے رب کے حکم سے ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں جواب دیا۔ تب بی بی ہاجرہ نے انہیں جانے دیا اور فرمایا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایسی جگہ پہنچے کہ دونوں ماں بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، تو ہاتھ بلند کیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی اولاد اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسا دیا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھے۔ پس تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ شوق و محبت کے ساتھ ان کی طرف مائل رہے، اور انہیں ہر طرح کے پلوں کا رزق عطا فرما، تاکہ وہ شکر بجا لاتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ پاک عز و جل نے پوری فرمائی۔ حضرت اسماعیل کو اللہ نے چشمہ پیدا فرما دیا۔ یہ چشمہ آج بھی موجود ہے۔ لوگ اس چشمے کو آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں، اور ہزاروں سال گزرنے کے باوجود چشمہ کا پانی اسی طرح جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مخلوق کے لیے شفا رکھی ہے، اور وہاں پر ایک قبیلہ آباد ہوا جسے قبیلہ بنی جرہم کہتے ہیں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے میں شادی بھی کر لی۔ ناظرین، بہت سے احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات سے براہ راست وابستہ ہے، یا ان پر عمل درآمد کا حکم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں نازل ہوا، اور ان اعمال کے اقتداء آج بھی جاری ہے۔ انہی احکامات میں سے ایک حکم ختنے کا بھی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب ختنے کا حکم ہوا تو اس وقت آپ کی عمر 99 برس تھی، اور کچھ روایات میں ہے کہ آپ کی عمر 80 سال تھی کہ ختنے کا حکم نازل ہوا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اسی روز اپنا اور اپنے تمام نوکروں اور غلاموں کا ختنہ کیا۔ آپ نے خدا کی تعمیل میں اس قدر جلدی کی کہ آپ کے پاس استرا نہ تھا، تو آپ نے ایک بسولی سے خود اپنا ختنہ کیا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود ایک بسولے سے کیا تھا، جبکہ آپ 80 برس کے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال مونڈنا، مونچھیں چوٹی کرنا، ناخن تراشنا، اور بغل کے بال اکیڑنا۔ ابن جریر طبری حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا روایت نقل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے صفا اور مروہ کا چکر حضرت ہاجرہ نے لگایا، اور سب سے پہلے جس عرب خاتون کا ختنہ کیا گیا وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا ہے۔
فرمایا کہ جب حضرت حاجرہ بی بی حضرت سارہ سے الگ ہوئی تو اپنا دامن نیچے کر دیا تاکہ خون کا اثر ظاہر نہ ہو۔ ناظرین، فقہی اعتبار سے مردوں کے لیے ختنہ کرنا واجب ہے جبکہ عورتوں کے لیے مستحب ہے۔ فقہائے کرام کا اتفاق ہے کہ عورتوں کی ختنہ کروانا کوئی واجبی تاکیدگی حکم نہیں ہے، البتہ اس عمل کے سنت یا مستحب ہونے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ تاہم اتنی بات طے ہے کہ اگر ختنہ نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ابو داود شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی ختنہ کرنے والی عورت کو یہ تاکید کی تھی کہ زیادہ کال نہ کاٹا کرے۔ نیز ایک حدیث علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان منقول ہے کہ مردوں کا ختنہ مستحب ہے اور عورتوں کی ختنہ باعث عزت ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایمن نام کی ایک عورت مدینہ میں ختنہ کیا کرتی تھی۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو کسی لڑکی کا ختنہ کرے تو کچھ کال چھوڑ دیا کر اور کاٹنے میں مبالغہ آمیزی نہ کیا کر، کیونکہ یہ چیز چہرے کو خوبصورت بنانے والی اور اسے خاوند کے لیے مقبول بنانے والی ہے۔ عورتوں کا ختنہ کرنے میں حکمت یہ ہے کہ عورتوں کی شہوت اعتدال پر آ جاتی ہے اور میاں بیوی دونوں کے لیے زیادت لذت کا باعث ہے۔ طبی نقطہ نظر سے مسلم اطباء اور اہل علم نے مختلف قسم کے فوائد بیان کیے ہیں۔ مثلاً کبھی وہ کلغی بڑی ہونے کے سبب عدم لذت یا شوہر کے لیے تشویش کا سبب بن جاتی ہے۔ اس کلغی کے ہٹنے سے اس کے نیچے گندگی جمع ہونے، اس میں بدبو ہونے اور کسی طرح کا انفیکشن پیدا ہونے کا خطرہ نہیں رہتا۔ ایک بڑا فائدہ پیشاب میں آسانی کا ہے کیونکہ یہ چمڑی اسی کے اوپر ہوتی ہے جس سے پیشاب میں دقت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح بہت سے جنسی امراض، پیشاب کی نالی کی جلن، پیشاب کی نالی اور رحم کے کینسر سے حفاظت ہوتی ہے۔ مرد کا ختنہ کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ختنہ کیے بغیر مرد کے لیے پیشاب سے مکمل طہارت اور پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ پیشاب کے کچھ نہ کچھ قطرات اس چمڑی کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں، جس کی بنا پر خدشہ ہے کہ بعد میں نکل کر کپڑے اور بدن کو نجس اور ناپاک کر دیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔